بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے اور بتا دیتے کہ میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین کون ہوگا؟ اس سوال میں در حقیقت ایک اعتراض بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ساتھ میں ایک مشورہ بھی ہے۔ اور یہ سوال اگر کہیں سے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سوال کرنے والا غدیر کو نہیں سمجھ پایا ہے، کیونکہ غدیر میں یہی ہوا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، غدیر میں تو فائنلی طریقے سے بڑے پیمانے پہ ہوا تھا۔ وَإِلَّا مولا امیر المؤمنین کی ولایت اور وزارت اور وصایت کا ذکر دعوت ذوالعشیرہ ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور اشرف الانبیاء نے بعض دفعہ نام لے کے اور بعض دفعہ ان فضائل اور صفات کے ذریعے سے کہ جو صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین میں ہے، اس سے واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے میرا جانشین تو وہ صرف صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعصوب الدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو غدیر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میں ایک موضوع ڈسکس کرتا ہوں کہ خم ایک علاقے کا نام ہے، اور خم میں ایک غدیر ہے، اور غدیر کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، سلوپ، اور بیابانوں میں جن جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے بڑی مقدار میں، اسے کہا جاتا ہے غدیر۔ اب آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہاں پر خانہ کعبہ سے قریب یا خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بھی اگر اشرف الانبیاء اعلان فرماتے تو شاید بعض لوگوں کو یاد نہ رہتا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایک چیز نارمل وے میں ہوتی ہے تو اس کا بھلایا جانا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حسینیہ کے باہر اگر آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ روٹین میں ہے، یہ آپ کو یاد نہیں رہی کتنی دفعہ ملے، لیکن فرض کریں کہ ملاقات کے دوران کوئی واقعہ ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو عموماً نہیں ہوتا، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چیز گر جائے، کوئی آ جائے، کوئی خاص واقعہ، وہ پھر یاد رہے گی ملاقات کی۔ یاد ہے جب ہم لوگ اس دن وہاں ملے تھے؟ اشرف الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں، اعلان غدیر سے پہلے تمام کام جو تھے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھے، نارمل وے میں نہیں تھے۔ کہ دن میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور ہر وہ کام کے جو اشرف الانبیاء فرماتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا، اور ہر وہ بات جو آپ فرماتے تھے وما ينطق عن الهوى کے تحت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب یہ اور بات ہے کوئی اس کو مان لے یا اس بات کو ہذیان و حجر و بکواس کہہ دے، یہ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ایمان ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو آپ کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اشرف الانبیاء نے یہ کام نہ منہا میں کیا، نہ مزدلفہ میں کیا، نہ مشر میں کیا، اور نہ خانہ کعبہ کے پاس کیا، اب بلا شک بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کیا۔ لہٰذا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کا انتخاب کیا، نہیں، اشرف الانبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت اس انتخاب کا اعلان فرمایا۔ اب یہ کب ہوا؟ شدید گرمی ہے، حاجی کچھ جا چکے ہیں اور کچھ رکے ہوئے ہیں، اور جانا اور رکنا جو ہے انتہائی مشکل کام تھا، خصوصاً اس زمانے میں، کیونکہ سفر اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ لہٰذا جب آپ پہنچے خم کے علاقے میں کہ جہاں پر ایک غدیر تھی، وہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر یہ انجام نہیں دیا تو ایسا ہے کہ جیسے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ اشرف الانبیاء کی رسالت کون سی ہے کہ اگر یہ رسالت نہ ہو تو کسی بھی نبی کی رسالت نہیں ہے۔ اب جب اشرف الانبیاء کی رسالت کے بارے میں ارشاد ہو کہ ایسا ہے جیسے کہ رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا، اس کے معنی ہے کہ بڑا اہم کام ہے، اور یہ وہ کام تھا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت کی حفاظت ہونی تھی، اور یہ وہ کام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے امام کا اعلان کرنا ہے، اور امامت کا فریضہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے۔
بالفاظ دیگر غدیر میں اعلان جب ہوا مولا امیر المومنین کا اور باقی ائمہ علیہ السلام کا بالترتیب، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت ہو گئی، اور دین اشرف الانبیاء کی رسالت ہے پہلے مرحلے میں، اور ان سے پہلے تمام انبیاء کی رسالات یہ سب کی سب محفوظ ہو گئیں امامت کے ذریعے سے۔ بس امامت کے معنی ہے اسلام کے ارد گرد دفاعی نظام اور قلعہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کام انسان انجام دے، کوئی بھی کام اہم، اور اس کا حفاظت کا سلسلہ اور کہا جائے گا اگر یہ نہیں کیا، ایسا ہے جیسے یہ نہیں کیا تم نے، تمہارا ضائع ہو جائے گا، سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب یہ اعلان کہاں پہ ہوا؟ غدیر میں، بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری سی کیفیت، مسجد الحرام میں نہیں ہو رہا، ایک بیابان میں ہو رہا ہے۔ گرمی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اونٹوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور کپڑے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، اور ایسے عالم میں انتظار ہو رہا ہے۔ اس انتظار کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا، زبان مطہر رسول اللہ سے صادر ہوا۔ اشرف الانبیاء کا ایک امامہ تھا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء سفید امامہ بھی بعض دفعہ پہنتے تھے، سبز زیادہ پہنتے تھے، لیکن ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب، سین ح الف ب، صحاب، اور وہ امامہ تھا سیاہ۔ اور بعض جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اتنے رنگوں کے امامے اشرف الانبیاء کے، ان میں سے سیاہ کو اہمیت شاید اسی لیے دی گئی کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کے سر پر اشرف الانبیاء نے اپنا امامہ رکھا تھا۔ خود بھی انہوں نے امامہ پہنا تھا صحاب، اور بعد میں وہی امامہ اتار کے رکھا مولا امیر المؤمنین کے سر پر۔ اب ایسے میں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ صحاب ایکسٹرا آرڈنری، گرمی ایکسٹرا آرڈنری، مسجد الحرام نہیں ہے بلکہ غدیر خم ہے۔ اب یہاں روایتوں میں آیا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ بلند کیا مولا امیر المؤمنین کا، کہ جو تقریباً تمام مورخین شیعہ و سنی نے لکھا کہ اتنا آپ کا ہاتھ بلند کیا آپ نے مولا امیر المؤمنین کا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، کہ جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کبھی اتنا ہاتھ بلند نہیں کیا تھا، عموماً اس طرح رکھا، یا اگر بلند بھی کیا تو شاید ایسا لباس پہنا کہ بغل کی سفیدی نظر نہ آئے۔ اب یہ جو سفیدی نظر آئی یہ خصوصاً غدیر میں نظر آئی، اور یہ اس لیے نظر آئی کہ تم سب کچھ بھلانے کی کوشش کرو گے، لیکن کیا صحاب بھی بھلاؤ گے کہ جو سیاہ رنگ کا ہے، اور بغل کی سفیدی بھی بھلاؤ گے جو پہلی دفعہ دیکھی ہے؟ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، اور استدلال کیا جاتا ہے کہ جو آخر میں کہا وہ اللہم وال من والا ہو، تو آخر میں کہا ہے وال من والا ہو، تو یہ تو ہے حدیث۔ اور پہلے جو آیت پڑھی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اولویت رکھتا ہے مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ، فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اولویت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے نبی کے لیے، وہی اسی اولویت کا اعلان اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں مولا امیر المؤمنین کے لیے۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہے کہ غدیر کو بھی بھلانے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ میں دیگر فضائل کو بھی بھلانے کی کوشش کی گئی۔ اور اگر دین کو باقی رکھنا ہے، اور وہ دین چاہیے کہ جو اشرف الانبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے، تو وہ ملے گا ہمیں اشرف الانبیاء کے بعد قرآن سے اور اہل بیت سے، اور قرآن سے اور اہل بیت سے ملے گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا۔ معیار اشرف الانبیاء کے بعد ذات مولا امیر المؤمنین ہے، دین بھی انہی سے لینا، یعنی شریعت اشرف الانبیاء اور ان کے قول اور ان کے اقوال، اور قرآن کو بھی انہی سے سمجھنا ہے۔ تو ایک اعلان تو اس صورت میں تھا کہ واضح اعلان ہوا، اور یہ اعلان ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا۔ انہی میں آتا ہے حدیث ثقلین کا۔ حدیث ثقلین کو کہ جو صحاح ستہ میں بیان ہوئی اسے چھپایا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو موطا امام مالک میں بیان ہوئی اس کو آگے لایا جاتا ہے۔ موطا امام مالک میں جو بیان ہوئی کہ جبکہ اس کی سند بھی نہیں ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، جبکہ اس کی سند نہیں ہے، اور جو صحیح اس سند سے آئے ستہ میں اس کو چھپایا جاتا ہے۔ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو توجہ جائے گی اہل بیت کی جانب۔
ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے فضائل بھی بیان کریں تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئیں ان کی جانب بھی توجہ ہو کہ یہ اہل نہیں ہے، یعنی اہل کی اہلیت کا بھی ذکر کرنا ہے اور نا اہل کی نا اہلیت کا اور نالائقی کا بھی ذکر کرنا ہے، لیکن کرنا علمی طریقے سے۔ اب اس سال آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے ذکر کریں کہ غدیر میں یہ شور اٹھایا گیا عید غدیر میں کہ یہ قتل خلیفہ سوم کا دن ہے، جبکہ ان کے بارے میں 8 اقوال ہیں اور جو صحیح ترین قول ہے وہ ہے 12 ذی الحج، لیکن اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یوم سوگ منا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، تو کیا جناب عثمان کل پرسوں ہی مارے گئے ہیں یا پرانی بات ہے؟ اگر پرانی بات ہے تو سوگ ختم آپ کے حساب سے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کا دن منانا بھی حرام ہے اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت کا دن بھی منانا حرام ہے، تو آپ یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ یوم صدیق اکبر فاروق اعظم اور یوم عثمان غنی منانا حرام ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اشرف الانبیاء اور اہل بیت کا ذکر اور دن منانا حرام ہے آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ ان کا ذکر نہیں چاہتے۔ اگر کوئی غدیر کو نہ مانے تو وہ یہ تو جانتا ہے ہر بچہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، نتیجہ ہوگا کہ نبوت کا اصل ترین کام ہے علم دینا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے، اور علم کا شہر اشرف الانبیاء، علم کا دروازہ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اقضاکم علی ابن ابی طالب، کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، بس کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی۔ عالم امتی علی ابن ابی طالب، پر کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی کہ امت میں سب سے زیادہ علم والا علی ابن ابی طالب ہے۔ الحق مع العلی والعلی مع الحق، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، بس معلوم ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، اس سے ثابت ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ تو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان ایک دفعہ نہیں فرمایا ہے، شروع سے فرمایا، آخر وقت تک فرمایا، بلکہ غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا، غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا، اور ایسا اعلان فرمایا کہ جو الحمدللہ اب دنیا اس کو جان گئی ہے اور مان بھی رہی ہے۔ اور آخر میں توجہ دلائیں کہ اہل سنت کے حساب سے بھی آج کا دن عید کا دن ہے۔ وہ کیوں؟ تمام مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ 18 ذی الحج کو نازل ہوئی، دین کامل ہو گیا تھا۔ وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دین کامل ہوا کس چیز کی وجہ سے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا اعلان ہوا، چلو جی دوستی والا، اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مولا امیر المومنین کو بے شک بالکل مائنس کر دو، بالآخر تمہارے نزدیک دین تو ہوا نا مکمل آج کے دن۔ جس دن دین مکمل ہو اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ابو ہریرہ سے بھی روایتیں نقل ہوئیں اور بعض سے بھی نقل ہوئیں کہ 60 سال کے روزے کا ثواب ہے کس دن کا؟ 18 ذی الحج کا۔ یہ تو ایکسیپٹیبل بڑے آرام سے ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ 27 رجب کہ جس دن اشرف الانبیاء نے اعلان رسالت فرمایا یا جس دن بعثت ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ بعثت کے دن کے روزے کا 60 سال کا ثواب، اور بعثت کی حفاظت کے لیے جو اعلان امامت کا دن تھا اس کا بھی ثواب 60 سال کا۔